جب بھی ہم نماز پڑھیں، وہ نماز فرض ہو یا واجب ہو یا سنت ہو یا نفل ہو، جو بھی نماز ہو، نماز پڑھنے سے پہلے کچھ شرائط ہیں جن کا جاننا بہت ضروری ہے۔ کچھ شرطیں نماز شروع کرنے سے پہلے کی ہیں اور کچھ شرطیں نماز شروع ہو جانے کے بعد سے لے کر آخر تک کی ہیں۔ جو شرائط نماز شروع کرنے سے پہلے کی ہیں وہ 7 شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ نمازی کا جسم پاک ہونا چاہیے۔ اگر اس کا جسم پاک نہیں ہے تو تب بھی اس کی نماز نہیں ہوگی۔ جسم ظاہری نجاست سے بھی پاک ہو اور باطنی نجاست سے بھی پاک ہو۔ ظاہری نجاست سے مراد یہ ہے کہ اس کے جسم کے اوپر کسی قسم کی کوئی گندگی نہ لگی ہوئی ہو، اور باطنی نجاست سے مراد یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی غسل نہ فرض ہوا ہو۔ اگر اس پر غسل جنابت فرض ہوا ہے تو تب بھی اس کی نماز نہیں ہوگی۔ پہلے وہ غسل کرے گا، پاک ہوگا، تو پھر اس کے بعد نماز پڑھے گا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس کے کپڑے پاک ہوں۔ اگر اس کے کپڑے پاک نہیں ہوں گے تو تب بھی نماز نہیں ہوگی۔ تو کپڑوں کا پاک ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ جس جگہ پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنی ہے وہ جگہ بھی پاک ہونی چاہیے۔ اس جگہ کے اوپر اس کے پاؤں بھی آئیں گے، اس کے ہاتھ بھی آئیں گے، اس کی کہنیاں بھی آئیں گی اور اس کی پیشانی بھی آئے گی، تو یہ ساری جگہ پاک ہونی چاہیے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ سطر کا چھپانا۔ مرد کا سطر ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے اور ناف سطر کے اندر داخل نہیں ہے، البتہ گھٹنے جو ہے یہ سطر کے اندر داخل ہیں۔ اور عورت کا سطر تمام کا تمام جسم ہے سوائے اس کے چہرے کے اور دونوں ہتھیلیوں کے اور دونوں پاؤں کے۔ اور ایک شرط یہ ہے کہ قبلے کی طرف رخ کرنا۔ اگر کسی آدمی نے نماز پڑھی اور قبلے کی طرف اس نے رخ نہ کیا تو تب بھی اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اور ایک آدمی جنگل کے اندر چلا گیا، اب اس کو پتہ نہیں ہے کہ قبلہ کس طرف ہے، تو اگر کوئی آدمی وہاں موجود ہو تو اس سے پوچھ لے کہ قبلہ کس طرف ہے۔ اگر کوئی آدمی وہاں موجود نہ ہو تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ سوچ و بچار کرے، غور و فکر کرے، سوچے کہ قبلہ کس طرف ہو سکتا ہے۔ تو جس طرف اس کا غالب گمان چلا جائے تو وہی اس کا قبلہ ہو جائے گا، اس کی طرف منہ کر کے وہ نماز پڑھے۔ اور ایک شرط یہ ہے کہ وقت کا ہونا، کہ جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں آیا کہ اس نماز کا وقت بھی ہے یا نہیں ہے، یعنی نماز عصر کا وقت ہے کہ نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ظہر کے وقت میں ہم نماز عصر پڑھ لیں، تو وقت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اور ایک شرط یہ ہے کہ نیت کرنا کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں یا ظہر کی سنتیں پڑھ رہا ہوں، کیا پڑھ رہا ہوں، تو نیت کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ اور نیت کے اندر زبان سے الفاظ کہنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی دل کے اندر ہی یہ سوچ لے کہ میں آج کے دن کی ظہر پڑھ رہا ہوں یا آج کے دن کے ظہر کی سنتیں پڑھ رہا ہوں، تو یہ اس کی نیت یہ اس کے لیے کافی ہو جائے گی۔ ہاں اگر وہ زبان سے کہنا چاہے تو زبان سے بھی کہہ سکتا ہے۔ اگر اتنا ہی کہہ لے کہ میں آج کے دن کی ظہر پڑھ رہا ہوں زبان سے، تو یہ نیت اس کے لیے کافی ہو جائے گی۔ جو شرائط نماز شروع کرنے سے لے کر آخر تک ہیں وہ 6 شرطیں ہیں۔ ایک شرط ان میں یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کہنا، اللہ اکبر جو ہم کہتے ہیں یہ تکبیر تحریمہ ہے، یہ کہنا ضروری ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ قرآن پڑھنا، مطلقاً قرآن کریم پڑھنا یہ ضروری ہے، وہ 1 آیت ہو یا 3 آیتیں چھوٹی ہوں۔ اور اس کے علاوہ جو سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں یا کوئی اور سورت ملاتے ہیں، یہ تو واجبات میں سے ہے کہ واجب ہے ان کا پڑھنا۔ اگر کوئی آدمی یہ نہیں پڑھے گا تو سجدہ سہو کرنے سے اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن اگر اس نے مطلقاً قرات ہی نہیں کی تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اور ایک شرط یہ ہے کہ قیام کرنا، کھڑا ہونا، نماز کے اندر کھڑا ہونا یہ ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی بغیر عذر کے، کوئی عذر بھی نہیں ہے، بیٹھ کر نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اگر کسی آدمی کو کوئی تکلیف ہے، کوئی بیماری ہے کہ وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، تو اب مجبوری کی وجہ سے وہ بیٹھ کر اگر نماز پڑھے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ اور ایک شرط یہ ہے اس کے اندر کہ رکوع کرنا، رکوع کی کم سے کم مقدار یہ ہے کہ آدمی کے دونوں ہاتھ اس کے گھٹنوں تک پہنچ جائیں، اور اگر بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے تو اس کا سر اور اس کی کمر کسی قدر جھک جائے تو یہ اسے رکوع ادا ہو جائے گا۔ اور ایک شرط یہ ہے کہ 2 سجدے کرنا، یہ بھی ضروری ہے۔ سجدہ کسے کہتے ہیں؟ سجدہ کہتے ہیں کہ زمین کے ساتھ پیشانی کو لگانا، اس کو سجدہ کہتے ہیں۔ تو سجدہ کرنا یہ ضروری ہے۔ اور آخری شرط یہ ہے کہ آخری قاعدہ میں تشہد کی مقدار بیٹھنا۔ قاعدہ کسے کہتے ہیں؟
2 رکعت کے بعد جو ہم بیٹھتے ہیں اس کو قاعدہ کہتے ہیں. تو اس کے اندر تشہد کی مقدار بیٹھنا آخری قاعدے کے اندر یہ ضروری ہوتا ہے. اگر ہم 2 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں تو پہلا قاعدہ ہی آخری قاعدہ ہوگا، اور اگر ہم 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں تو چوتھی رکعت کے بعد جو ہم بیٹھیں گے تو وہ آخری قاعدہ ہوگا. تو وہاں تشہد کی مقدار بیٹھنا یہ ضروری ہے. تو یہ کل 13 شرائط ہیں جن کو فرائض نماز بھی کہا جاتا ہے. اگر ان میں سے ایک فرض بھی رہ جائے تو آدمی کی نماز نہیں ہوگی، نئے سرے سے اس کو نماز ادا کرنی پڑے گی.